السلام علیکم، ویب 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں محمد عمیر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر۔ پنجاب حکومت نے عمران خان پر فائرنگ کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم میں تبدیلی کر دی۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان سعید خرم علی کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے ایک روز قبل وزیر آباد حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کی تھی، جس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سی پی او لاہور طارق رستم چوہان کو جی آئی ٹی کا سربراہ بنایا تھا، جبکہ آر پی او ڈی جی خان سعید خرم علی اور آئی جی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب احسان اللہ چوہان، ضلع پولیس آفیسر وہاڑی محمد ظفر بزدار اور ایس پی سی ٹی ڈی نصیب اللہ خان کو بطور ارکان شامل کیا گیا تھا۔ سندھ کابینہ نے 90 روز کے لیے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے معاملے پر محکمہ بلدیات نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ بلدیات کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ سندھ کابینہ نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر ان کی رہائش گاہ کے باہر سخت انتظامات کرتے ہوئے حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کو اسپیشل برانچ کی جانب سے سیکیورٹی الرٹ کے بعد زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ کے باہر مزید سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں عمران خان کے گھر کی دیوار کے ساتھ سیکیورٹی کے پیش نظر ریت کے تھیلوں اور سیمنٹ کے بلاکس رکھ کر حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے ستمبر کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ ایف سی اے کی مد میں 5 روپے 13 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے کے الیکٹرک کے ستمبر کے لیے ایف سی اے میں کمی کی منظوری دے دی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک نے 4 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 25 اکتوبر 2022 کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی، جس کے بعد کمی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈیلی میل کیس میں برطانوی عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کے حکم امتناع کی درخواست خارج کرتے ہوئے انہیں مزید وقت دینے سے انکار کر دیا۔ ای جی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ وزیراعظم پاکستان مصروف ہیں، لہٰذا جواب کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ برطانوی عدالت نے ریمارکس دیے کہ میری عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سوادی پر تشدد کے خلاف سینیٹرز نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کیا۔ تفصیلات کے مطابق مارچ کرنے والے سینیٹرز نے اعظم سوادی کو انصاف دلانے اور مقدمہ درج کرنے سے متعلق نعرے لگائے۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کے موقع پر پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ ایوان بالا کے تمام اراکین ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے راجیو گاندھی قتل کیس میں خاتون مجرمہ نالنی سمیت مزید 6 مجرموں کی 31 سالہ قید کی سزا بھگتنے کے بعد رہائی کا حکم دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے مئی میں راجیو گاندھی قتل کے 7ویں مجرم پیرالیون کو اپنے غیر معمولی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے رہا کر دیا تھا، اور اس رہائی کو بنیاد بناتے ہوئے اس کیس کے مزید 6 مجرموں کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ فائنل سے قبل اسٹار اسپنر شاہد آفریدی نے پاکستان ٹیم کو ہارنے کا خوف دل سے نکال کر میدان میں اترنے کا مشورہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ بیٹنگ بولنگ میں پاکستان اور انگلینڈ ہم پلہ ہیں، تاہم فیصلہ کن اور اعصاب شکن مارکے میں فیلڈنگ اہم فرق ثابت ہو سکتی ہے۔